السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ سے یہ کہنے نہیں آیا ہوں کہ شب براءت نہ منائیں، بلکہ میں بھی شب براءت مناؤں گا اگر منانے والے بھائی بہن مجھے اس بات کا ثبوت دے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں یہ رات کو خاص عبادت کرنا ثابت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ رات کو خاص عبادات کرنا اور اس کی سحور کے سحری کرنا، جیسے عام طور پہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے، اور روزہ رکھنا اگر ثابت ہے تو میں بھی ضرور رہنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اگر آپ نہیں بتا سکتے، اور ہرگز نہیں بتا سکتے کیونکہ دلیل ہی نہیں ہے، اور نہیں بتا سکتے تو آپ بھی جو خاص عبادات جو اس دن کی کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ کیوں؟ وہ آگے بتائیں گے۔ اور میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی دلیل بتا دو، تو یاد رکھیے دین میں بدعہ نئے کام کرنے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جو کام بتایا گیا وہ کرنا پڑتا ہے، جو نہیں بتایا گیا اگر وہ کرتے ہیں عبادتوں میں تو اسے بدعہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، یہ بدعہ، پھر دیکھو پینٹ شرٹ پہننا بدعہ ہے، کنگھی کرنا بدعہ ہے، کوٹ پینٹ پہننا بدعہ ہے، شادی خانے میں شادی کرنا بدعہ ہے۔ یہ سب آپ کے قریب ہوگا۔ شریعت میں ہر وہ کام جائز ہے، کلچر کے طور پہ، عادت کے طور پہ، رسم و رواج کے طور پہ، جو قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتا۔ اسی لیے بدعہ جو ہے وہ جاننے سے پہلے عبادت کی دو قسمیں کیا ہے وہ جان لیجیے۔ ایک ہے عبادہ محضہ، یعنی وہ عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اذکار، جن کی تعداد، جن کا وقت، جن کا دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ان کو ویسے ہی کرنا۔ جیسے ظہر کے 4 رکعات ہیں، 4 ہی پڑھنا، 5 پڑھیں گے تو سجدے سہو ہے، آپ 3 پڑھیں گے تو بھی سجدے سہو ہے۔ لیکن ایسے کلچر، کپڑے پہننا یا گھر کو سجانا، دکان لگانا، مائک کا استعمال کرنا، یہ تمام کام بھی علماء نے عبادت میں شمار کیا ہے، لیکن اسے عبادہ غیر محضہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں اجازت ہے کام کرنے کی، لیکن اس وقت تک جب تک کہ آپ کا یہ عمل شریعت سے نہیں ٹکرا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوٹ اور پینٹ اگر کوئی پہنتا ہے اور یہ کہے گا کہ کوٹ اور پینٹ پہن کر اس کے اوپر کوئی حرام چیز لگائیں گے، جیسے مرد آدمی سونے کی چین اگر لٹکاتا ہے تو اسے کہیں گے یہ عمل شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اس سونے کی چین کو نکال دیجئے۔ کوٹ اور پینٹ جب تک کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے ٹخنے کے اوپر پہن کر ہے، درست اور جائز بات ہے، آپ پہنتے رہیے۔ یعنی یہ عبادہ غیر محضہ ہے۔ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہے اسے عبادہ غیر محضہ کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ عمل شریعت سے ٹکرا جاتا ہے تو سمجھیے آپ کا وہ عمل مردود ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر رہی بات بدعہ کی، جی ہاں، بدعہ کی ایک قسم یہ ہے جو انسان کو کفر میں لے کر چلی جاتی ہے، جیسے قبر کا عذاب ہے۔ اگر کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے تو حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی اگر عبادت میں یہ کہے کہ آج شب برات ہے، اس دن کا خاص روزہ رہنا چاہیے، تو اب آپ عبادت میں یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن روزہ نہیں رکھے اور جس رات کو خاص جاگ کر کوئی خاص عبادتیں کرنا، 3 بار یاسین پڑھنا، فلاں پڑھنا نہیں سکھائے، تو آپ دین کے نام پر کچھ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بات آپ اللہ سے وابستگی جوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ بات ہے، صحابہ نے یہ بات بتائی۔ تو پھر جب اگر یہ عمل نہیں ہے تو یہ بہت بڑی تہمت ہوگی اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحابہ اکرام کی ذات پر، اللہ کے دین پر انگلی اٹھانی ہوگی۔ جو چیز دین میں نہیں ہے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ تو جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو اگر آپ کرنے جاتے ہیں، کتنی بھی اچھی دکھتی ہو تو پھر وہ بدعہ قرار دی جاتی ہے۔ جیسے کبھی ہم کام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ۔ کوئی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ہی بتایا انگور کھاتے وقت طائف کے راستے پر، لیکن آپ اگر کہیں گے نہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا، تو میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرزاق، الکریم، الودود، تمام اسماء صفات پڑھی اللہ کے. جو عمل پہ جتنا کام کرنے کے لیے کہا گیا، جو اذکار، جو تاریخ پہ جو عبادات کرنے کے لیے کہا گیا، انہیں اتنا ہی کرنا. اس سے زیادہ اور کم کریں گے آپ تو پھر آپ شریعت پہ انگلی اٹھانے والے بن جائیں گے. لہذا شب برات لوگ جو خاص روزہ رہ کر سورہ یاسین 3 بار پڑھ کر یہ کہنا کہ مردوں کی عید ہے، جو لوگ مر گئے ان کے پسندیدہ کھانوں کو پکانا، یہ تمام چیزیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ شریعت میں ہے، جبکہ نہیں ہے. پھر آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے نام پر غلط کام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو میرا نام لے کر جھوٹ کہے دین کی بات. تو حدیث دوستو، بدعہ یہ ہے کہ وہ عمل جو دین میں نہیں بتایا گیا کرنا، کم کریں یا زیادہ کریں، اور دین کے نام پر کرنا، اور وہ نہ کرنے پر یہ سمجھنا کہ ہم نے یہ عمل نہیں کیا، اسے بدعت کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد اذکار پڑھنا سنت ہے. اب اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کسی دن سلام پھیر کر وہ اٹھ گیا اور پھر خیال آیا کہ میں آج ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرا، بیٹھ کے خاص دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، تو سمجھو اس نے دین میں اذکار پڑھنے کی سنت کو مٹا کر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کے طریقے کو اپنا لیا اور اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے تعجب ہو رہا اور ریپیٹ کر رہا عمل کو، اس کو بدعہ کہا جاتا ہے. تو لہذا شب برات بدعہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں. لہذا اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، شب جو ہے وہ فارسی ورڈ ہے، لیل جو ہے وہ عربک ورڈ ہے. لیلۃ القدر قرآن میں آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہم لے گئے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیل رات کے ایک لمحے میں. یہاں شب سے سمجھنے آ جا رہا اور برات گناہوں سے معافی کی رات، تو مطلب یہ ہے یہ خود بخود سمجھنے آ جا رہا کہ میڈ ان فارس ہے، ایرانیوں شیعوں کی لائی گئی چیز ہے. شب فارسی بڑی بتا رہا ہے، برات گناہوں کی بات، کس کی؟ مردوں کی بخشش کی رات. تو یہ چیز شیعوں کی طرف سے آ گئی ہے. قبروں پہ ٹیوب لائٹ لگانا، موم بتی لگانا، تندوری روٹی رکھنا، فروٹس رکھنا، یہ سب ان کے اعمال ہے. وہی عمل سنی مسلمانوں کے پاس آ گیا، گھر کے کسی کمرے میں پسندیدہ کھانوں کو رکھنا. یہ تماشے دین میں چھوڑیے. حالات دنیا کے دیکھیے، کرونا وائرس سے دنیا جو سو پریشان ہے اور آپ کو شب برات منانے کی پڑی ہوئی ہے. اللہ کے دین کا کب تک مذاق اڑائیں گے؟ چھوڑ دیجئے. جس بات کی دلیل ہے عمل کرو. نماز 5 وقت کی فرض پڑھ لیجئے، سنت رواتب پڑھ لیجئے، روزے رکھنے کے لیے کہا رکھ لیجئے. شب برات منانے میں اوپر نیچے پریشان ہو جا رہے ہیں. تو اللہ سے ڈریے، اللہ کے دین کی طرف آئیے، بدعات سے دور رہیے. عبادہ محضہ، عبادہ غیر محضہ کا کانسیپٹ سمجھیے. اللہ کی ذات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحابہ کرام کی ذات پر تہمت لگانا چھوڑیے. اپنے اعمال کے ذریعے ہوش میں آ جائیے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی بات، آپ کا عمل ہے، آپ کے ساتھ ہے، وہ حدیث سن کے بات ختم کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو دور ہٹا دیں گے تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آپ کی میری امت میں سے. تو ارشاد فرمایا جائے گا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئے چیزیں لا لی تھی. شب برات، شب معراج، کنڈے، جھاڑاں، فلاں جتنے چیزیں لا سکتے تھے لا لیے اور دین سمجھ کے عمل کر رہے تھے. اور روکنے والوں پہ تعجب کرتے تھے، پکوڑے وہاں بھی یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لہذا عقل کی بات ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے، آپ سب سے اچھے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنے اعمال کے ذریعے انگلی اٹھائیں گے آپ اور ضد میں عمل کریں گے، تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے بات دنیا اور آخرت میں. اللہ تباہی و بربادی سے ہم سب کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.